بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کل کی بات ہے، میں آ رہا تھا راستے میں، ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا تھا، بالکل چھوٹا سا۔ تو مجھے اصل میں یاد نہیں رہا موٹر سائیکل کا سٹینڈ اوپر کرنا، جس کے اوپر وہ موٹر سائیکل کو ہم کھڑا کرتے ہیں۔ تو وہ مجھے کہتا ہے، انکل آپ اپنا سٹینڈ اوپر کر لیں۔ اس بچے کی اس بات نے مجھے سوچنے پہ مجبور کر دیا، اور میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ جس چیز کو ہم نقصان دہ سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم کتنا حساس ہیں، اس کے خلاف کتنا بولتے ہیں، کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے کہ یہ سٹینڈ اگر اوپر نہ کیا گیا تو یہ نقصان کا باعث ہے۔ اور یہ ایک الگ بات ہے کہ بچے وہ کرتے ہیں جو دیکھتے ہیں، جو ان کو کہا جاتا ہے، جو وہ سنتے ہیں، وہ بہت کم کرتے ہیں۔ یعنی ہم اپنے بچوں کو اکثر کہتے رہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، تو اس پر بھی عمل کرتے ہیں بچے، لیکن بچے وہ زیادہ کرتے ہیں جو اپنے ماحول میں دوسروں کو کرتا ہوا دیکھتے ہیں۔ لہٰذا ہم اگر اپنے بچوں کو بنانا چاہتے ہیں تو ہم ان کے سامنے ویسا بن کے دکھائیں جیسا ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ ویسے اس پر انشاءاللہ کبھی مستقل بات کریں گے۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس چیز کو ہم خطرناک سمجھتے ہیں اس کے بارے میں ہم کتنا فکر مند ہوتے ہیں، کہ ہمارے بچوں کو بھی پتہ ہے۔ حالانکہ اگر ہم اور ہمارے بچے آخرت کے حوالے سے سستی کا شکار ہیں تو یہ اس سے بھی بڑی خطرے کی بات ہے۔ ہمارے بچوں کو ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں، یہ نماز ہے، نماز وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ بھی ایک نیکی کا کام ہے، کر لو تو ثواب ملتا ہے، نہ کرو تو کوئی حرج نہیں۔ اللہ پاک کا جو فرمان ہے نا کہ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو، اور وہ 10 سال کا ہو جائے تو مناسب سزا بھی دو۔ سزا کا مطلب یہ ہے کہ کوئی تھپڑ وپڑ ہلکا سا، کہ بچے کو پتہ ہو کہ اگر میں نہیں پڑھوں گا تو مجھے سزا ملے گی، ڈرانے کے لیے۔ بہت زیادہ سزا مراد نہیں ہے۔ حالانکہ نہ 7 سال کی عمر میں نماز فرض ہے اور نہ 10 سال کی عمر میں۔ یہ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ جب وہ بالغ ہو، اور بالغ ہونے کے بعد ایک نماز چھوڑنا بھی اللہ پاک کی انتہائی ناراضگی والی بات ہے، تو جب وہ بالغ ہو تو اس کی عادت بن چکی۔ اور سیانے کہا کرتے ہیں نا، بچپن کی عادت 55 تک جاتی ہے۔ جب اس کی عادت بن جائے گی نا نماز، پھر بالغ ہونے کے بعد چھوڑے گا نہیں۔ اور میرے بھائی، اپنے بچوں کو اس کی عادت ڈالیں، ورنہ یہ تو ذمے میں ہوتی ہے۔ مثلا بالغ ہونے کے بعد 10 سال بچے نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو اب جب بھی اللہ پاک اس کو ہدایت دیں گے تو 10 سالوں کی نمازیں قضا کرنی پڑیں گی، تو مشقت نہیں۔ اس سے بہتر ہے کہ بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کو نماز کا عادی بنائیں، تاکہ کل کو اسے یہ 10 سالوں کی نمازیں نہ پڑھنی پڑیں۔ ہاں، جو بڑے ہو گئے ہیں، جن کو پہلے سمجھ نہیں تھی، تو وہ ان کے لیے تو ضروری ہے کہ وہ اپنی زندگی کا حساب لگائیں،
کہ بالغ ہونے کے بعد میں نے کتنا عرصہ نمازیں نہیں پڑھیں، حساب لگا کے ان کو کاپی میں لکھیں۔ مثال کے طور پر میں نے 5 سال کی نہیں پڑھی، 10 سال کی نہیں پڑھی، 2 سال کی نہیں پڑھی، اس کو لکھیں اور اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک کا راضی ہو جانا اور جنت کا مل جانا یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ مرنے کے بعد ایک بہت نہ ختم ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اس میں جنت بھی ہے، جہنم بھی۔ جہنم تو ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائی، ہمیں جنت چاہیے اور اس کے لیے اللہ پاک کو راضی کرنا ہے۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نماز تو آپ کو پڑھنی پڑے گی اگر تم مجھے راضی کرنا چاہتے ہو۔ اور جن لوگوں کو فکر ہو جاتی ہے تو وہ کرتے ہیں۔ میرے اپنے والد صاحب، انہوں نے 22 سال کی تقریباً نمازیں قضا کی، 22 سال کی نمازیں بھی، روزے بھی۔ اور ہمارے محلے کے ایک اور بزرگ ہیں، انہوں نے بھی پتہ نہیں کتنے سالوں کی نمازیں قضا کی۔ ابھی قریبی میں ایک ہمارے دوست، محلے دار، ہمارے ہمسائے، انہوں نے 5 سال کی نمازیں مکمل کر لی۔ ایک میرے اور دوست ماشاءاللہ نوجوان، انہوں نے اب تقریباً ان کی بھی 20-22 سال کی نمازیں بنتی ہیں اور وہ شروع کر دی ہیں انہوں نے۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، ہر نماز کے ساتھ ہر روز 1 دن کی نمازیں قضا کر لیتا ہوں۔ مرنے سے پہلے وہ کہا کرتے ہیں نا، مرنے سے پہلے اللہ کو پیارے ہو جائیں۔ یہ بہت مزیدار بات ہے۔ تو بھائی، اللہ پاک آپ کو اپنی رضا نصیب فرمائے۔ کسی عالم سے اپنا رابطہ رکھیں کہ میں جنت جانا چاہتا ہوں، میری زندگی کے بارے میں مجھے مشورہ دو، میں کیا کروں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق